کچھ لوگ حالت روزہ میں گانے، فلمیں، ڈرامے وغیرہ کا استعمال کرتی ہیں کہ چاہیے کہ ان کو قرآن کی تلاوت کریں یا ذکر اللہ، استغفار، ان کے بارے میں تھوڑا یہ عمل زور ہے. جو حدیث میں نے آپ کو سنائی، قول زور اور عمل زور دونوں روزے کی حالت میں حرام ہے. قول زور سے مراد ہر وہ بات جو شریعت کے خلاف ہو، اور عمل زور سے مراد ہر وہ کام جو شریعت کے خلاف ہو. چنانچہ گانے سننا، موسیقی سننا یا فلمیں، ڈرامے وغیرہ دیکھنا روزے کی حالت میں یہ عمل زور ہے. روزہ آپ کا ہو جائے گا لیکن ثواب بالکل نہیں ملے گا. چنانچہ احادیث میں ثواب کی نفی کہ اس کو اس کے بھوک اور پیاس کی تکلیف کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا. اور روزہ ایک منفرد عبادت ہے جو سال میں ایک بار آتی، اور بڑے اس کے فضائل ہیں. تو اگر ہم اس کا اہتمام نہ کریں اور اپنی روٹین تبدیل نہ کریں تو کوئی فائدہ نہیں. اور یاد رکھو، اگر یہ مہینہ آیا اور گزر گیا اور ہم جوں کہ توں ہو، جیسے پہلے تھے ویسے رمضان گزرنے کے بعد، جیسے پہلے گناہوں کا ارتکاب کرتے تھے ویسے رمضان میں بھی ہو رہے ہیں، جیسے پہلے گناہ تھے ویسے رمضان گزرنے کے بعد بھی موجود ہیں. تو نبی علیہ السلام کی ایک حدیث وعید کے طور پر موجود ہے. جبریل امین نے ایک بددعا کی تھی اور آپ نے آمین کہی تھی، بعد لمن ادرک رمضان فلم یغفر لہ. اس شخص کو اللہ کی رحمت سے دھتکار دیا جائے جو رمضان کو پالے اور اپنے گناہوں کو بخشوا نہ سکے. رمضان میں گناہوں کی بخشش ضروری ہے. کہ رمضان آئے اور ہم گناہوں کو نہ بخشوا سکیں تو یہ بددعا موجود ہے جبریل امین کی اور آپ کی آمین. کتنی بھیانک یہ بددعا ہے. اللہ کی رحمت سے اگر کوئی شخص دھتکار دیا جائے تو وہ جنت میں نہیں جا سکے. جنت کا داخلہ اللہ کی رحمت کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو اس مہینے کا ہمیں، ہر رمضان کے مہینے کا ہمیں اس طرح استقبال کرنا ہے کہ ایک اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا عزم، اپنی زبان کی حفاظت، آنکھوں کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، اور اپنے اوقات کو ہم جو مصروف رکھیں تلاوت قرآن میں، اللہ کے ذکر میں، اور خوب قرآن پاک کی تلاوت کریں. قرآن رمضان میں اترا، رمضان اور قرآن کا گہرا ساتھ ہے، گہرا تعلق ہے. اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، القرآن والصیام یشفعان للعبد یوم القیامہ. روزہ اور قرآن دونوں مل کر قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں گے. لیکن کب کریں گے؟ آپ ان کو ملا کر رکھیں تو صحیح نا. ملا کر رکھنے کا معنی یہ کہ رمضان میں آپ کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں. جب کثرت سے تلاوت کریں گے تو آپ نے روزے اور قرآن کو جمع کر دیا. اب یہ دونوں قیامت کے دن جمع ہو کر آپ کے لیے سفارش کریں گے اور اللہ پاک قبول کرے.